وہ کذالک مکنا لیوسف فی الارض، ہم نے اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے قدموں کو یہاں پر مصر کی سرزمین میں جما دیا اور ان کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کیا ہے۔ پھر ہم نے ان کو وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا۔ پھر جب وہ اب کئی سال گزر گئے، اب ادھر یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ چند سال گزر گئے، حضرت یوسف علیہ السلام اس گھر میں ہیں۔ اب بتائیے چند سال سے مراد 7-8 سال گزر گئے، 10 یا 11 سال کا بچہ 5-7-8 سال اور ایڈ کر لیجئے، جوان ہو گیا۔ پہلے تو یہ کہ یہ شہر ہے، یوسف علیہ السلام جس علاقے سے آئے ہیں ابھی وہ اتنا ڈیولپ نہیں ہوا ہے، فلسطین، نبوت چل رہی ہے۔ اب اس علاقے کا ایک بچہ جب آ کر یہاں پر خوب ایک عالیشان گھر میں ہو، پہننے کھانے پینے کے لیے اچھا مل رہا ہو، تو پھر اب اس کی جوانی کیسے نکلے گی؟ وہ جوان کیسا گبرو جوان بن کے نکلے گا؟ تلمود میں آتا ہے کہ اس دور میں یوسف علیہ السلام کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، کھانا وقت پہ مل رہا ہے، کپڑا وقت پہ مل رہا ہے، دن رات اپنے جو ماں جس نے خریدا تھا اس کی خدمت میں لگے، اس کے کاروبار کو سنبھالنے میں، ایک ایک چیز کے بارے میں، کتنے ملازم ہیں، کیا تنخواہیں دی جاتی ہیں، کتنی زمینات ہیں، کتنا پیداوار آتی ہے، کیا بیچا جاتا ہے، منافع کتنا ہوتا ہے، ایک ایک چیز کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے پیمانے پر کس طریقے سے ایڈمنسٹریشن کرنا چاہیے تاکہ کل کا دن ملک کی ذمہ داری آئے تو ایڈمنسٹریشن کیسا کریں گے، تربیت دے رہا ہے۔ جوان ہو گئے۔ اب دیکھیے بہرحال عمومی طور پر یہ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ مرد ہی عورت کو دیکھ کر خوبصورتی سے متاثر ہوتا ہے، یک طرفہ رائے۔ ہاں ایسٹ سائیڈ میں یہ زیادہ ہے کہ مشرق میں ایک تو ہندوؤں کی تہذیب، پھر دوسرے اسلام پہنچنے کے بعد میں غیر مسلموں نے بھی مسلمانوں کی بہت ساری تہذیب کی اصل اہم چیزوں کو اپنا لیا، جس کی وجہ سے عورت پردے میں رہی۔ میں نے اپنے بچپن میں نے دیکھا ہے کٹر قسم کے براہمن ہندوؤں کو، بچے تھے، کبھی کبھار ان کے گھروں پہ آنا جانا ہوتا تھا، تعلقات تھے، یا وہ ان کی عورتیں ہمارے گھر کو کبھی آ جاتی، اتنا بڑا گھونگھٹ ڈالے، حالانکہ ہم ان کے بچوں کی عمر کے ہیں، 7 8 9 سال کے، لیکن وہ پردہ، کبھی ان کے گھر جانا ہوا تو یہ ہندو خواتین، غیر مسلم خواتین اپنے جیٹ اور دیور سے پردہ کرتی تھی، گھونگھٹ ڈال کے بات کرتی تھی، سسر کے سامنے بھی گھونگھٹ نہیں ہٹاتی تھی، اور یہ احترام سمجھا جاتا تھا، صرف شوہر کے سامنے گھونگھٹ ہٹاتی تھی۔ مسلم تہذیب نے ان پر بڑا اثر ڈالا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے خاندانوں کی، غیر مسلم خاندانوں کی عورتیں جب گھر سے نکلتی، اس زمانے میں تانگے اور بگیاں تھیں، بیٹھنے کے لیے دو طرف غلام نوکر گھر کے چادریں پکڑ کر ٹھہرتے تھے کہ سڑک پر بگی کھڑی ہوئی ہے، گھر میں گھس نہیں سکتی۔ اب گھر کے دروازے سے بگی تک پردہ ہے، اور پردے کے بیچ میں سے غیر مسلم خاتون جا کر بیٹھ رہی ہے، اور پھر بگی کے اندر پردے چھوٹے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی احساس تھا کہ ہمارے گھر کی عورتوں کو نہیں دیکھنا۔ یہ آج کل فیشن آج کا نکل گیا ہے، اور بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام پر پہلا حملہ جو کیا تھا، ان کو ننگا کر دیا تھا، برہنہ کر دیا تھا جنت کے اندر، وہ دنیا میں آج ہے۔ آج دنیا میں عورت کی کامیابی کم سے کم لباس میں، بلکہ لباس نہ ہو تو اس کی کامیابی تصور کی جاتی ہے۔ البتہ مرد ہمیشہ فل ڈریسنگ میں رہے گا۔ دیکھ لیجئے کھیلوں کو، دیکھ لیجئے نا، کیا دیکھ رہے ہیں کھیلوں میں؟ آپ کرکٹ کے میچ میں کسی کو دیکھا آپ نے مرد کو آدھے لباس میں؟ لیکن وہی ٹینس کا میچ ہوتا ہے، کسی کو آدھی ران سے بڑھ کر پہننے کی گنجائش نہیں ہے، جبکہ وہی میچ مرد کھیل رہا ہے، گھٹنوں کے نیچے تک اس کی ہاف پینٹ ہے اس کی۔ کیوں آخر یہ ہے؟ اس لیے کہ ان کو اس میں لذت مل رہی ہے، دیکھنے میں بھی لذت ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، جوانی نکھر کے آ گئی۔ اب وہ عورت جو کل تک انہیں بچے کی طرح پال رہی تھی، نیت خراب ہو گئی۔ اب اس کے دل کے شیطان وسوسے ڈال رہا، حالانکہ شادی شدہ عورت ہے، کم از کم یوسف علیہ السلام کے آنے سے پہلے کم سے کم 1 سال 2 سال پہلے بھی اس کی شادی ہوئی ہے بڑے سردار کے ساتھ، تو یوسف علیہ السلام کے
ساتھ وقت گزارتے ہوئے کم سے کم 10 سال گزر چکی ہے اپنے شوہر کے ساتھ. وہ شوہر کے ساتھ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر نئے مرد کی خواہش کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ شیطانی وسوسے ہیں. اور آخرکار موقع دیکھا اور پھر ڈورے ڈالنے لگی. اور ایک دن جب ہو سکتا ہے سردار نے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں دورے کے اوپر، کاروبار زمینات وغیرہ دیکھنے کے جا رہا ہوں، گھر میں کوئی نہیں تھا. موقع غنیمت جانا، یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلایا، دروازہ بند کرے. غلقت الابواب وقالت حیت، اپنے ہاتھوں سے دروازہ بند کر وہ گناہ کی دعوت دے رہی. یوسف علیہ السلام ان چیزوں کا ان کو نہ سوچنے کا موقع ملا، اب تک کی زندگی میں کام کر رہے ہیں. اب یہ چیز حیرانی ہے، لیکن جوان آدمی ہیں، سمجھنے کس قسم کی دعوت دی جا رہی. زبان سے فوری نکلا معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائے. اب یہ ربی دونوں معنوں میں ہو سکتا ہے. اس زمانے میں اپنے مالک کو رب کہتے تھے یا خدا کو بھی رب کہہ سکتے، دونوں معنوں میں. اللہ مجھے اچھا کھلا رہا پلا رہا، اور یہ جو میرا مالک ہے اتنا حسن سلوک کے ساتھ میری پرورش کی ہے، کھلایا پلایا، نوکری دی، اپنے بچوں کی طرح پالا، میں کیسے یہ غلط کام کر سکتا ہوں؟ انہ لا یفلح الظالمون. اس لیے کہ جو ظلم کرتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے، وہ کبھی فلاح نہیں. اب یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّا بِهَا، اس نے اپنی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کی کوشش کی، یا بھاگے اور سیدھا دروازے کی طرف بھاگے. عورت پیچھے یوسف علیہ السلام آگے. اس نے روکنے کے لیے ان کا قمیص جبہ پیچھے سے پکڑ کر زور سے کھینچا، پھٹ گیا. دروازے کے قریب پہنچے، اچانک دروازہ کھلا، سامنے مالک کھڑا ہوا ہے، اس عورت کا شوہر کھڑا ہوا ہے. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ أَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ. ابھی دروازے کے قریب پہنچے ہیں اور اس عورت نے پیچھے سے قمیص پکڑ کر کھینچا، پھٹ گیا اور دروازہ اچانک کھلا. سامنے سردار کھڑا ہوا ہے، اس عورت کا شوہر کھڑا ہوا ہے. اب عورت کی پلٹی دیکھیے، یا تو اپنی مرضی سے اپنی عصمت حوالے کرنے تیار ہے، گناہ کرنے تیار ہے. اب سارا الزام یوسف علیہ السلام پر ڈال کر کیسا باپ پلٹی مارتی ہے. قالت، کہنے لگی، ما جزاء من اراد باہلک سوء، اس آدمی کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو آپ کی گھر والی پر بری نظر ڈالے، اس کے ساتھ برا ارادہ کرے، نیت خراب کرے. الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو اسے قید کر دیا جائے گا یا دردناک عذاب دیا جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام ہکا بکا، ارے کم بخت، ابھی تو مجھے دعوت دے رہی تھی، میں نے تو سوچا بھی نہیں، وہم و گمان میں بھی جو میرے بات نہیں آئی، اور مجھے پر الزام لگا رہی. بے اختیار ان کے منہ سے نکلا سردار کو دیکھ کر، ہیا راودتنی عن نفسی، اس عورت نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے ورغلایا ہے. اتنے میں آوازیں سن کر سارے محل کے، ظاہر بڑا سردار ہے، گھر بار ہے، رشتہ دار ہے، عزیزہ قریب جو بھی وہاں پر کام کاج کرنے والے پورے جمع ہو. اب عورت کے گھر والوں میں سے اس کا جو عموماً ہوتا ہے، عورتیں جب بڑا سردار سے شادی ہوتی ہے، لڑکیاں اپنے ماں باپ کو بلا لیتی ہیں، بھائی بہن کو بلا لیتی ہیں، رشتہ دار چاچا ماما کو، خدمت جا کے ان کا بھی کاروبار زندگی چلتا ہے. اس عورت کے خاندان کا ایک آدمی بول پڑا، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس یوسف کا قمیص سامنے سے پھٹا ہے تو سمجھو کہ یہ جھوٹا ہے، عورت سچی ہے. اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے، یعنی سامنے سے پھٹنے کا کیا مطلب ہے؟ سامنے سے آدمی کسی عورت پر دست درازی کرا اور وہ عورت اس سے بچنے کے لیے اس کے قمیص کو پھاڑی سامنے سے. اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھو کہ یہ سچا ہے، عورت جھوٹ بولے کہ اس نے پکڑنے کی کوشش کی. اب لوگوں نے دیکھا، فلما رأى قمیصہ قد من دبر، قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. تحقیق و سامنے بات ہوگی، کسی نے نہ سکھایا. اچھا یوسف علیہ السلام کا کوئی طرفدار رشتہ دار وہاں پہ ہے ہی نہیں، جو بھی ہیں عورت کے سسرا میکے والے ہیں. اب اس زمانے میں عورتیں کتنی آزاد ہو گئی تھیں اور مردوں کے اختیاروں سے کتنا باہر نکل گئی تھیں. اندازہ لگائیے، اتنا بڑا مصر کا سردار ہونے کے باوجود اپنی بیوی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا تھا. اس کے الفاظ سنیے آپ، یوسف عارضاً ھذا، بھلا دو اس قصے کو، واقعے کو. پھر بیوی سے کہہ رہا ہے، وَاسْتَغْفِرِ لِذَنْبِكَ، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ،
اپنے جو تو نے غلطی کی ہے سری غلطی اس کی معافی مانگ. انکی کنتی من الخاطئین، حقیقت میں تو نے یہ غلطی کی. اب بتائیے، شوہر کو معلوم ہے کہ شوہر یعنی بیوی ایک نوجوان کے پیچھے بے قابو ہو گئی، لیکن شوہر سزا نہیں دے سکتا. یہ ہوتا ہے ان معاشروں میں جہاں پر بے پردگی ہوتی ہے، تو پھر ہر قسم کا کھلا کھیل کھیلا جاتا ہے. اب وہ چاہے کمبائنڈ دفتروں میں ہو، کالجوں میں ہو، مدرسوں میں ہو یا خاندانوں کے اندر ہو. اس لیے اسلام گوشے پردے کا حکم دیتا ہے، بلکہ یہ تک حکم دیتا ہے کہ شوہر کا بڑا یا چھوٹا بھائی بھی عورت کے لیے زہر پوائزن. اب بتائیے، جب شوہر کا بھائی بڑا یا چھوٹا پوائزن ہے تو خود لڑکی کے جو کزنس ہیں وہ لوگ کیا ہوں گے؟ لیکن ان کے سامنے ہم سب نکاح اپنے بچوں کو نکالتے، بیٹیوں کو نکال دیتے ہیں، بہنیں نکال جاتی ہیں، ماموں کے بیٹے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، خالہ کے بیٹے ہیں، آ گئے بھائی. لیکن یہ سب نامحرم رشتہ دار ہیں، ان تمام کسی سے بھی نکاح ہو سکتا. عورت ان کے سامنے سارے سطر میں آ سکتی ہے. سطر کیا ہے؟ چہرہ کھلا رہے، کلائی کے نیچے ہاتھ کھلے رہیں، ٹکنے کے نیچے پیر، بقایا پورے بال اور جسم ڈھیلے کپڑوں سے ڈھکا رہے، یہ عورت کا سطر ہے. اس انداز میں وہ اپنے حقیقی باپ، بیٹے، سسر، حقیقی چچا، تایا، ماموں، بھائی کا بیٹا، بہن کا بیٹا، ان کے سامنے، اس لیے کہ ان مردوں سے اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. ان کے علاوہ جتنے رشتہ دار ہیں ان سے اسے یہ تمام چیزیں بھی چھپانی، چہرہ بھی چھپانا ہے، ہاتھ بھی چھپانا ہے، پیر بھی چھپانا. اب یہ بات چونکہ محل کے سارے لوگ آ گئے تھے، اب وہ نوکر چاکروں سے بات ہوتی ہے، پوری بستی میں، شہر میں بات پھیل گئی. وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه. شہر مہر کے اندر باتیں ہو گئی کہ اتنے بڑے سردار کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہے اور اس محبت نے اس کو بے قابو کر دیا. ہمارے نزدیک تو غلطی، حالانکہ یہ بیوی پر تہمت لگا رہی ہیں، ان کے دل میں کھلبلی مچی ہے. آخر اتنا کتنا خوبصورت نوجوان ہے کہ اتنی عمر رسیدہ عورت شادی ہو کر ازدواجی تعلقات 10-12 سال سے شوہر کے ساتھ ہے، پھر ایسا کیسا نوجوان پہ بے قابو ہو گئی، فدا ہو گئی. آخرکار جب یہ تمام باتیں پھیلنے لگیں تو سردار کی بیوی نے انہیں دعوت دی، کھانے پر بڑا تمام بڑے بڑے سرداروں کو. اب بتائیے، یہ مصر کی اس وقت کی معاشرتی زندگی تھی، سوشل لائف تھی. عورتیں کتنی آگے بڑھ گئی تھیں، دعوت میں آ گئی ہیں، شاندار مجلس سجی ہے، بہترین دسترخوان بچھا ہے، تازہ پھل ہیں، تیز چھریاں سامنے ہیں، عورتوں کو تکیہ دار مجلس جمائی گئی ہے، عورتیں بڑے نزاکت سے بیٹھی ہیں اور پھل لے کر آہستہ آہستہ تراشتے ہوئے کھا رہے ہیں. یوسف علیہ السلام باوجود یہ کہ سردار کے سامنے بات آ چکی ہے، لیکن عورت کی بات ماننا ہے. عورت نے ان کو لا کر ایک پردے کے پیچھے اس ہال میں کھڑا کر رکھا جہاں پر دعوت چل رہی. اب جب تمام خواتین بڑے بڑے سرداروں کی عمر رسیدہ بیویاں، ان میں بہت ساری بچے والیاں ہوں گی، بہت ساری ابھی شادی ہو کر آئیں گی، یہ بڑے سرداروں کے ہیں، جب پھل تراش کر کھا رہی تھی، اس سردار کی بیوی نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا، قالت تخرج علیہن، آ جاؤ نکل کے سامنے. پردہ ہٹا، یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہوئے نظر آ رہے. تمام عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی. انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ بھول گئیں کہ ان کے ہاتھ میں تیز چھریاں ہیں، چاقو ہیں جس سے وہ پھل کاٹ رہی ہیں. وہ محویت کے عالم میں پھلوں کی جگہ پر اپنی انگلیوں کو زخمی کر بیٹھی. فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ لیا، انہوں نے انگلیاں کاٹ لی اور ان کی زبان سے نکلا، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر، اللہ کی پناہ یہ انسان تو نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ دکھ رہا. بھائی فرشتوں کو دیکھا نہیں، انسانوں نے تعریف سنی ہے. جیسا خوبصورت پریوں کی ہم نے تعریف سنی ہے اوروں کی جگہ پر، اسی طریقے سے انہوں نے فرشتوں کے بارے میں سنا. اب وہ عورت بڑے سردار کی بیوی جس کے گھر یوسف علیہ السلام کام کر رہے تھے کھل کر آ گئی.
اب ڈر خوف کچھ نہیں، نہ شوہر کا نہ بستی والوں کا. دیکھیے اس کے الفاظ سنیے آپ، قرآن کے الفاظ ہے خالت فذالکن الذی لمتننی. کیوں کیا ہوا؟ مجھ پر الزام دھر رہی تھی کہ پاگل ہو گئی اس مرد کے لیے، اس نوجوان کے لیے. تمہارا کیا حال ہے؟ تم نے کیا کیا؟ مجھے ملامت کر رہی تھی. بے شک میں نے اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنی چاہیے. اس کے وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی لیکن فَاسْتَعْصَمَ، یہ بچ گیا. لیکن ابھی بھی میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، ابھی بھی میں جس کا حکم دے رہی ہوں یہ وہ کام نہیں کرے گا. لَيُسْجِنَنَّهُ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اس کو ہم جیل میں ڈالیں گے یا بہت ذلیل کریں گے. یعنی ابھی پیچھا نہیں چھوڑ رہی. جیل کی بات سن کر یوسف علیہ السلام کے دل سے نکل گیا پروردگار مجھے جیل منظور ہے لیکن وہ کام منظور نہیں ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی. اللہ فاستجاب له، دل سے بات نکلی، اللہ نے قبول کر. اب یہ بات پھر پورے بستی میں پھیل گئی. بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں یوسف علیہ السلام کے چنگل میں پھنس گئیں، ان کے محبت میں پھنس گئے. اب تمام سردار جمع ہوئے، انہوں نے سوچا بھائی کیا کریں گے، بیویوں کو کچھ بول نہیں سکتے، سر چڑھ چکی ہیں. آخر میں ایک ہی تجویز سمجھ میں آئی کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دو تاکہ ہماری عورتیں جیل تک نہ پہنچیں. آخر اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لَيُسْجَنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، ایک لمبے وقت کے لیے جیل میں ڈال دیا. اسی وقت ٹھیک 2 قیدی داخل ہوئے، چند دن ساتھ رہے ہوں گے. ایک نے کہا کہ بھائی ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے حضرت، میں نے خواب دیکھا ہے میں شراب بنا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا میرے سر پہ روٹیاں ہیں کبے کھا رہے. یوسف علیہ السلام جیسے ہی جیل خانے میں پہنچے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت سے فائز کر دیا آپ پر اور آپ کو حکم دیا تبلیغ کر. یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کا علم پہلے اللہ دے چکا ہے، جان چکے ہیں کہ ان 2 افراد میں سے ایک چند دنوں میں مرنے والا ہے اور ایک لمبی عمر پانے والا ہے، لیکن دونوں پر تبلیغ یکساں کی اور کہا کہ ابھی جو کھانے میں ناشتہ یا دوپہر کا کھانا ہمارے آنے والا ہے اس سے پہلے میں تم کو بتا دوں گا. اس کی تعبیر، خبر کی، اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اور یہ میں ادھر ادھر سے نہیں سیکھا. ذالک مما علمنی ربی، میرے خدا نے مجھے سکھایا ہے، اس لیے میں نے خدا کو میں ماننے والا ہوں. میں نے اپنے قوم کا شرک کا رویہ چھوڑ دیا. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، اپنے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ دیا جو اللہ کو نہیں مانتے. وہ ہم بالآخرۃ کافرون، آخرت کے منکر ہو چکے ہیں، اب دنیا داری میں گر چکے ہیں. اب میں کن کے راستے پر چل رہا ہوں؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. یہ نہیں بتا رہے کہ میں ان کی نسل کا ہوں، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، میں ان بزرگوں کے ماننے والوں میں سے ہوں، اور ہم لوگ شرک نہیں کرتے. اے میرے زندان کے قید خانے کے ساتھیوں، مجھے بتاؤ ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سارے خدا؟ تم خود سوچ کے دیکھو، بہت سارے خدا ہوں تو سب کو خوش کرنا مشکل ہے. ساری زندگی کی کمائی ان کو، ویسے کہ ہر خدا کے ذمے بندوں نے ایک ایک ذمہ داری لگائی. اب ساری چیزیں چاہیے تو ہر ایک کو خوش کرنا ضروری ہے. اس کے برخلاف سب تمام صفات اختیارات ایک میں مانو تو پھر اس کو خوش کر لو. دنیا کائنات تمہاری ہے. توحید کی تعلیم دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کو بتایا کہ تم چھوٹ جاؤ گے جیل میں سے، اور بادشاہ کے دربار میں تمہیں بادشاہ کو شراب پلانے کی نوکری ملے گی. اور دوسرے سے کہا کہ تم نے جو گناہ کیا ہے، جو غلطی کی وجہ سے تمہیں جیل میں ڈالا گیا ہے، تمہیں پھانسی ملے گی اور کوے تمہاری بوٹیاں نوچ کے کھائیں. اب جس کے بارے میں توقع تھی کہ یہ بچ کر جائے گا، بادشاہ کے دربار میں ہوگا، تو اس سے ذرا آہستہ سے کہا کہ بھائی جب بادشاہ کے پاس پہنچ جانا تو پھر ذرا مجھے بھی یاد کرنا کہ مجھے خواہ مخواہ کے جیل میں ڈال کے رکھا ہے، میری کوئی غلطی کوئی گناہ ہے نہیں. لوگ گناہ غلطی برا کام کر کے جیل میں آتے ہیں، اور برا کام نہ کرنے پر یوسف علیہ السلام کو جیل ہوئی ہے. چلیے، لیکن وہ آدمی تو چھوٹ کر چلا گیا، بھول گیا. فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بھلا دیا. کئی سال نکل گئے. کتنا؟ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، 9 سال کے قریب رہے. اب تقریباً نبوت کی عمر تک پہنچ چکے ہیں.
اب یہ بیچارہ بتا رہا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ہی خواب دکھا دیا۔ دربار تھا، بادشاہ سلامت آئے اور اپنے درباریوں سے کہا کہ بھائی دیکھو میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 موٹی تگڑی گائے ہیں اور 7 دبلی ہیں، لیکن دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا جا رہی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کھیت میں 7 بالیں ہری ہیں، 7 سوکھی ہیں۔ تو میرے دربار کے میرے وزیروں مشیروں مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم جانتے ہو۔ تو پہلا ان کا جواب تھا یہ آپ کی بدہضمی کے خواب ہیں، خوب کھا جاتے ہیں آپ، اس لیے بدہضمی کے خواب ہوتے ہیں۔ قالوا اضغاث احلام، یہ پریشان خوابوں کی باتیں ہیں، اور پھر ہم میں سے کوئی بھی خوابوں کی تعبیر نہیں جانتا۔ اب جیسے ہی خواب کی بات آئی، وہ جو پیچھے بادشاہ کے کھڑا ہوا نوکر، جو ساقی کہتے ہیں اسے، شراب پلانے والا، اس کو اچانک بات یاد ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت تھوڑی دیر کی مہلت دیجیے، ابھی گیا اور ابھی آپ کے خواب کی تعبیر کا علم لے کر آ رہا۔ سیدھا پہنچا۔ اب کوئی شرمندگی آدمی کو جب مطلب اپنے مطلب کی کام کی پڑتی ہے تو پھر انہیں صرف خوشامد کرتا ہے۔ فوری جیل خانہ گیا اور جا کر کیا کہہ رہا ہے دیکھیں، یوسف ایھا الصدیق، اے میرے جگری دوست، میرے عزیز، میرے بھائی، افتنا فی 7 بقرات، اب مجھے یہ خواب کا فتویٰ دیجئے، اس کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیں ہیں لیکن 7 دبلی گائیں ان کو کھا رہی، 7 بالیں ہری ہیں، 7 بالیں سوکھی ہوئی ہیں۔ نبی بے غرض کام کرتے ہیں، چاہتے تو بارگین کر سکتے، کیوں بتاؤں تجھے، جا کے بھول گیا مجھے 8-9 سال، ایک دن ہفتہ 2 ہفتہ بھی نہیں بھولا، نوکری کے چکر میں اپنے کھانے کمانے میں بال بچوں میں مجھے بھول گیا۔ 9 سال سے یہاں پہ بزی سنین کا مطلب منیمم 9 سال ہوتے، میں یہاں جیل خانے میں پڑا ہوا ہوں؟ نہیں۔ پھر دوسرے جو خواب ہے اس کی تعبیر فوری دینا ہے کہ اس کا انتظام کرنا ضروری ہے کہ ملک میں قحط سالی آنے والی ہے، فوری تعبیر بتا دی کیا آنے والے 7 سالوں میں جو بھی فصل ہوگی پوری نہیں کھا جانا، تھوڑی کھانا، بچا کے زیادہ رکھنا، اس کے بعد 7 سالوں میں پورے ملک میں قحط سالی ہوگی، کھانے کا دانہ پانی کا خطرہ اگے گا نہیں، وہاں پر نہیں ملے گا، بڑی پریشانی ہوگی۔ اس کے بعد میں 1 سال آئے گا، شاندار بارشیں ہوگی، پھر ملے گی۔ اب قحط سالی کے دور میں کیا کرو گے؟ یہ اب جو 7 سال آنے والے ہیں اس میں کا غلہ اناج محفوظ پریزرو کر کے رکھو، تب کہ قحط سالی کے زمانے میں اسے استعمال کیا گیا۔ جا کر ساقی نے ساری باتیں بادشاہ کو بتا دی، بادشاہ بہت خوش ہو گیا، فوری کہنے لگا قال الملک اتونی بہ، جاؤ میرے پاس لے کر آؤ، جیل سے آزاد کر دو، میرے پاس لے کر آؤ۔ جب لوگ پہنچے، آفیسر پہنچے وہاں پر، چلیے حضرت آپ کو بلا رہے، تو کہا کہ نہیں میں ایسے نہیں آتا، بادشاہ کو بولو ان عورتوں کو، بڑے بڑے سرداروں کی بیویوں کو، اب وہ سرداروں کی بیویاں تمام اور 9-10 سال بوڑھی ہو چکی ہوں گی، ان عورتوں کو بلا کر پوچھو کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کیوں کاٹ لی تھی، خود کچھ نہیں بتا رہے، اشارتاً بات کر رہے، اس لیے کہ یہ واقعہ شہر میں بستی میں مشہور ہو چکا تھا کہ بڑے بڑے سرداروں کی بیویوں نے انگلیاں کاٹ لی، اور چھپتی نہیں بات، کیوں کاٹی، وہ بھی بعد میں مسئلہ کھل کر بادشاہ کے اشارے پر، ایک حکم پر بڑے بڑے تمام سرداروں کی بیویاں دربار میں حاضر ہو گئی۔ اب بادشاہ نے ان سے پوچھا، ہاں بھائی، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تمہارا کیا تجربہ ہے، یوسف کو تم نے کیسے پایا جب تم اس کو رجھانے کی کوشش کر رہی تھی؟ ساری عورتوں نے ایک آواز میں کہا قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے رتی برابر اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، اس نے ہماری طرف تو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بری نظر سے دیکھنے کا سوال ہی نہیں۔ اب جب تمام عورتوں نے یہ کہہ دیا تو وہ بڑے سردار کی بیوی کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، اب وہ بڑے سردار کی بیوی کہنے لگی حق کھل چکا ہے، اصلی بات یہ ہے کہ وہ گنہگار میں ہی تھی، میں نے یوسف کو پھسلانے کی، رجھانے کی، اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، وہ بالکل سچے ہیں، انہوں نے کبھی بری نظر سے مجھے نہیں دیکھا۔ عورت کا گناہ کھل کر اس کی زبان سے سامنے دنیا والوں کے آ گیا۔ کیوں یوسف علیہ السلام نے یہ کام کیا؟ کیا بتانا چاہ رہے تھے دنیا والوں کو کہ میں بڑا نیک ہوں، متقی ہوں؟ نہیں، وہ تو نیک متقی ہیں، لیکن وہ جو دل میں کسک آ گئی تھی، خلیش آ گئی تھی سردار کے، اس عورت کے شوہر کے،
اس نے دل میں کیا سوچا ہوگا، ارے اس بچے کو میں نے اپنا بیٹا بنانے کے لیے گھر کا ایک ایک کھانا پینا کپڑا لتا ایک ایک چیز کی میں نے اس کے ساتھ معاملات کیا، بہترین اس کو پرووائڈ کیا ہے، اور اس نے میری بیوی پر بری نظر ڈالی۔ تو دراصل اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، میں نے اس کے غیب میں کوئی خیانت کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر برائی کس میں نہیں ہوتی، وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، میں بھی انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس معاملے میں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، میں نے اس آدمی کی بیوی پر کبھی بری نظر نہیں ڈالی، نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کا مقام بڑھانے کے لیے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے یہ فرمایا کہ یوسف کی جگہ پر شاید ہم بھی ہوتے تو غلطی ہو جاتی۔ یہ ہوتا ہے دوسروں کو آگے کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ جو دوسروں کو آگے کرتے ہیں ان کو بہت آگے بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ کون سا نفس ہے انسانوں کو؟ انسان کے پاس 3 نفس ہیں، نفس امارہ جو ہر بری چیز کو اتنی خوشنما دلکش اٹریکٹو بنائے گا کہ وہ آدمی وہ غلطی کر لے گا، گناہ کر لے گا۔ نفس لوامہ گناہ کے بعد میں پھر ملامت کرتا ہے، کیوں کرے تم، معلوم ہو گیا لوگوں کو، ابا کو، بھائی کو، رشتہ داروں کو، بیوی کو معلوم ہو گیا تو کتنی بدنامی ہوگی، معاشرے میں تمہاری کتنی بے عزتی ہو جائے گی، مقام تمہارا گھٹ جائے گا۔ اور نفس مطمئنہ نیک کام کرو، سکون ایک اطمینان قلب میسر آئے گا۔ آج ہم اپنی گفتگو آیت نمبر 52 پر، یہاں پر 53 پر روکتے ہیں، جہاں سے 12واں پارہ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وما ابرئ نفسی۔ اس پر ہم اپنی گفتگو ختم انشاءاللہ اگلے سیشن میں، اگلے پروگرام میں اس سورہ کو ہم مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔